قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق گرامی قدر سامعین محترم اور پردے میں بیٹھی میری ماں اور بہنوں، پارہ نمبر 4 ہے سورت آل عمران، آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ایمان والوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے کھلم کھلی گمراہی میں تھے۔ مدارس دینیہ میں پچھلے ہفتے سے اور کچھ میں کل سے تعلیم کے حصول کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں، لہذا اسی مناسبت سے آج کا ہمارا موضوع ہے تعلیم کا مقصد تربیت۔ دنیا کے اندر اس وقت علوم کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ہم اگر اس کو مختصر کریں تو علم کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، ایک دنیاوی علم ہے اور ایک دینی علم ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دینی علم، تو لا محالہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دنیاوی علم سے مراد شاید دنیا کا علم ہی ہے اور دین کے علم سے مراد صرف آخرت کا علم ہے۔ ایسا نہیں، ان دونوں علوم کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ دنیا کا علم صرف اور صرف دنیا کے لیے، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، اور اگر اس کو مختصر مزید کر دیا جائے تو صرف دنیا کمانے کے لیے، جبکہ دین کا علم دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے۔ آپ کو فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، ریاضی، ان علوم میں کہیں بھی یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ یہ دنیا ختم ہونے کے بعد کیا مراحل ہوں گے اور اس کے بعد اگلی زندگی کیا ہے۔ اس اگلی زندگی کے بارے میں صرف اور صرف اگر آپ کو کوئی خبر دے گا تو وہ دین کا علم ہے، جسے قرآن و حدیث کا اور وحی کا علم کہا جاتا ہے۔ دنیاوی علم بعض اوقات
فرائض کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، فرض کرنا، اگزامپل. لیکن دین کا علم اتھینٹک علم ہے جو اس دنیا کے شروع ہونے کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اس دنیا کے نظام کو چلانے میں کون مین ہے اور کون اس کو چلاتا ہے اور کون اس کا خاتمہ کرے گا اور کون اگلی زندگی کو شروع کرے گا، وہ سارا کچھ یہ دین کا علم بتاتا ہے، جسے ہم وحی کا علم کہتے ہیں. ہمارا مقصد علم کی اہمیت کے اوپر بات کرنا نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ دین کا علم تربیت سکھاتا ہے جو اصل ہے. دین کا علم تربیت سکھاتا ہے اور یہی ہم سے مقصود ہے. اگر دنیا کا علم پڑھ لینے کے بعد آپ کو آداب کا نہیں پتا، اور دنیا کا علم یہ سکھاتا بھی نہیں کہ واش روم جانے کے آداب کیا ہیں، واش روم سے نکلنے کے آداب کیا ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں، علم کے کیا آداب ہیں، کتاب کے کیا آداب ہیں، اللہ کے کیا آداب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا آداب ہیں، قرآن و حدیث کے کیا آداب ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، کس انداز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس علم کے حصول کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ یہ صرف وحی کا علم بتائے گا. علم اس کا لغوی طور پر یہ معنی کیا جاتا ہے کسی چیز کا جان لینا، اور اس جان لینے کے بعد ٹریننگ تربیت کا کرنا، یہ اصل مقصود ہے. ہماری شریعت ہم سے یہ چاہتی. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، کہ وہ رسول جو اللہ نے بھیجے ہیں وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کیا ہے؟ یہ کوئی آٹومیٹک چیز ہے جو انسان کے وجود کے اندر آ جاتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو لوگوں کا تزکیہ ہوا ہے. آپ ریاضی کا کوئی قانون دکھا دیں، کوئی فزکس کا قانون دکھا دیں، کوئی اس کی عبارت دکھا دیں، کوئی نیوٹن کے قوانین میں سے، کوئی آئنسٹائن کے قوانین میں سے کوئی ایسا قانون، کوئی قاعدہ ضابطہ دکھا دیں جس کو پڑھنے کے بعد انسان کو رونا آتا ہو. ریاضی پڑھتے ہیں، ہمارے انگلش پڑھتے ہیں، اس وجہ سے تو رونا آتا ہوگا کہ مجھے یاد نہیں ہو رہی، میری سیپلی آ جائے گی. لیکن کبھی یہ نہیں ہوا ہوگا کہ ریاضی کا کوئی آپ فارمولا لگا رہے ہیں اور آپ کے اندر روحانیت طاری ہو جائے اور آپ رونا شروع کر، آپ کو آخرت یاد آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ مشہور واقعہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا. گھر سے باہر نکلے، اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گئے، حنظلہ منافق ہو گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ اپنے بارے میں کس چیز کا اظہار کر رہے ہو؟ کہا یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایمان کی کیفیت اور ہوتی، لیکن جب اپنے اہل و عیال میں چلے جاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ایمان کی کیفیت بالکل ختم ہو گئی ہے. مجھے تو یہ منافقت لگتی، دوگلی پلیسی لگتی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یہ کیفیت تو میری بھی ہے، آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. دونوں حاضر ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور اپنی کیفیت کا اظہار کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الایمان ہاکذا، یہ جو تم نے کیفیت بیان کی ہے ایمان اسی طرح ہوتا ہے. اگر تمہاری کیفیت ایمان کی وہی ہو جائے جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو فرشتے مدینہ کی گلیوں میں تم سے ہاتھ ملانا شروع کر دیں. الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے.
کبھی آپ نے ریاضی کا کو فارمولہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ کا ایمان اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں جا کے آپ کی کیفیت اور ہوتی ہے. اس وقت آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے ایمان کی کیفیت اور ہو. یہاں کوئی گفتگو نہ بھی کی جائے، آپ صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں تو آپ کا ایمان چارج ہو جاتا ہے، آپ کے ایمان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، آپ کے جذبات کچھ اور ہو جاتے ہیں. یہ وحی کا علم ہی ہے جو یہ کیفیت بدلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء اللہ سے ڈرتے ہیں. اب یہ وحی کا علم ہے جو انسان کے اندر آئے گا، اس کو اپنے رب کا تعارف ہوگا، اپنے رب کے بارے میں جانکاری ملے گی، میرا رب کون ہے، مجھے پیدا کرنے والے کا تعارف کیا ہے. جس قدر تعارف زیادہ اس قدر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف زیادہ. سورۃ شمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 11 چیزوں کی قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. اور آگے جا کے کیا فرمایا، قد افلح من زکاها، یقیناً وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا. تزکیہ نفس یہ شریعت ہمارا چاہتی. صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا وعد و نصیحت کیا، ایسا واعظ کیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارے دل باہر آ جائیں گے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ذرفت منہ العیون، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ الوداعی خطاب ہے. اب یہ وحی کا علم یہ کیفیت پیدا کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف خوشی ہوتی ہے، ایک طرف غمی ہوتی ہے. انسان کے اندر جب غم اکٹھے ہوتے رہتے ہیں نا، اگر وہ اپنی آنکھوں سے آنسو نہ بہائے تو یہ غم اس کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں. گو کہ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ رونا بھی باعث نعمت ہے، لیکن کس کے آگے؟ اللہ کے آگے، لوگوں کے آگے نہیں. رونا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں، ابھی رات ہے، صبح جنگ لڑنی، وہاں اپنے خیمہ مبارک کے اندر موجود ہیں تو کس کے آگے رو رہے ہیں؟ اللہ کی ذات کے سامنے. اور فرما رہے ہیں کہ یہ مٹھی بھر لوگ یا اللہ تیری دین کی سربلندی کے لیے لے کے آیا ہوں، اور اگر یہ ختم ہو گئے تو اس کے بعد تیری اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس قدر آپ علیہ السلام کی آہ و بکا تھی، اس وقت اس رونے کی یہ کیفیت تھی، دعا کے اندر خشیت اور گریہ زاری کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اتنے بلند کیے کہ آپ کی کملی مبارک جو ہے وہ کندھوں سے کھسک کے نیچے گر گئی. تو یہ علم، دین کا علم تزکیہ نفس کرتا ہے، ایک مسلمان کو حقیقی معنوں میں مسلمان بناتا ہے، جس کا وہ شریعت مقصود چاہتی ہے کہ یہ ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو بن کے دنیا میں زندگی گزار کے آئے. اور آپ مجموعی لحاظ سے اپنے دائیں بائیں نظر دوڑا کے دیکھ لیں، جہاں کوئی خرابی نظر آئے گی اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہو. کہنے کو ہم دیندار ہیں لیکن دینداری دور دور تک ہمارے اندر نظر نہیں آتی. اسی طرح سورۃ الاعلیٰ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تنہائی اختیار کرنا، انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرے، خصوصی طور پر تہجد کے وقت میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ 7 خوش نصیبوں کو اللہ کا سایہ ملے گا. ان میں سے ایک کون ہے؟ ذکر اللہ خالیہ ففاضت عینا، وہ انسان جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اس بندے کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. یہ وحی کا علم ہے. آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم نہ بھی دیں گے گزارا ہو جائے، لیکن اگر آپ ان کو دین کی تعلیم نہ دے سکے
تو پھر آپ کو ایک وقت گزرنے کے بعد اس چیز کا احساس پیدا ہوگا کہ کاش میں اپنے بچے کو دین کی تعلیم دے دیتا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء کا لقب ہے. کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایم فل میں پاس کر دے, میرے بیٹے کو پی ایچ ڈی بننے کی جو ہے نا وہ توفیق دے دے, یا یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بن جائے, یہ کوئی سائنسدان بن جائے. نہیں, کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے. ربنا وتقبل دعا, یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولوالدی, اے اللہ مجھے بھی میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو بھی بخش دے یوم یقوم الحساب, جس دن حساب قائم ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, دین دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے, اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دین کے علم کے لیے وقف کریں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے, اس وقت جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں. ہزاروں روپیہ فیسوں میں ہم دے رہے ہیں اور بچے گھر میں بیٹھے ہوئے. کبھی 2-2 3-3 ہفتے چھٹیاں ہیں, اور کبھی ہفتے میں 3 چھٹیاں ہیں, 4 دن پڑھائی ہے, کبھی 2 دن پڑھائی ہے, 5 دن چھٹیاں ہیں, بچے گھر میں بیٹھے ہوئے. وہ جو ایک تسلسل ہونا چاہیے تھا وہ تعلیم میں نظر ہی نہیں آتا. اور آپ کو بھی پتا ہے, آپ ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں, روزانہ آپ اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں, ایک جمعے کی چھٹی آتی ہے. جو لوگ کاروبار کے بڑے شوقین ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار جمعے کی بھی چھٹی نہیں کرنی, چلیں ایک چھٹی کر لی, 2-3 دن 4 دن چھٹیاں کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں یار میرا نا مزاج نہیں بن رہا دکان پہ جانے. جب بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تعلیم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو وہ تسلسل کہاں آئے اور ان کے اندر شوق اور جذبہ کہاں سے پیدا ہو؟ ہزاروں روپے فیسیں دے رہے ہیں نا ہم سکول پال رہے ہیں. اسکول والوں کی بھی مجبوریاں جو بلڈنگیں کرائے پر لی ہوئی ہیں کرایہ دینے. اس کے مقابلے میں جو دین کی تعلیم دینے والے ہیں, دینی ادارے ہیں, وہ آپ سے فیس بھی کوئی نہیں لیتے, وہ آپ سے رہائش کا بھی خرچہ نہیں لیتے, وہ بچوں کو 2 وقت کا کھانا بھی اپنی طرف سے دے رہے ہیں, اس کے بھی پیسے نہیں لیتے آپ سے, وہ علاج معالجہ بھی فری دے رہے ہیں, وہ بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں. تو پھر رونے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے, پھر لوگوں کے ہاں ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے کہ میری اولاد تو ایسے, میری اولاد تو ایسے. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا موقع دیا ہے, سب کچھ فری, کوئی خرچہ نہیں, کوئی برڈن نہیں. بلکہ ہم نے تو مدارس میں دیکھا ہے, کیونکہ ہم رہتے مدارس کے اندر ہیں, ہم نے مدارس میں دیکھا ہے وہ طالب علم جو علم کے حصول میں بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں اور مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ادارے کے سربراہان اپنی جیب سے جیب خرچ بھی ان کو دیتے. غریب گھرانوں کے بچے ہیں, ماں باپ کوئی خرچہ نہیں دے سکتے, ادارہ ان کا ماہانہ وظیفہ سسٹم بھی لگا دیتا ہے. اور پھر سال کے اندر صرف 3 ایسے مواقع ہیں جب چھٹیاں آتی ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں, رمضان سے 10-15 دن پہلے چھٹیاں ہو جاتی ہیں, پورا رمضان کا مہینہ چھٹیاں رہتی ہیں کیونکہ طالب علموں نے مصلے سنانے ہوتے ہیں, تراویح وغیرہ پڑھانی ہوتی. اور پھر اس کے بعد رمضان سے 10 دن بعد 10 شوال کے بعد اداروں میں داخلے شروع ہو جاتے ہیں. بڑی عید پر 10 چھٹیاں آتی ہیں, اور اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں بچوں کا ششمائی امتحان ہوتا ہے, اور امتحانوں کے بعد 5 سے 7 چھٹیاں کر دی جاتی ہیں. یہ سالانہ 3 موقعوں پر چھٹیاں ہوتی ہیں. آپ پڑھائی کا تسلسل دیکھیں کیسا ہے, تعلیم کی فیس بھی کوئی نہیں, اور کوئی ماہانہ فنڈ سسٹم بھی نہیں, کوئی آپ کو ایکسٹرا چارج بھی کوئی نہیں, کھانے کا خرچہ نہیں, رہائش کا خرچہ نہیں, بجلی کے بل کا کوئی مسئلہ نہیں, گیس کے بل کا کوئی مسئلہ نہیں, میڈیکل فری ہے, اور تعلیم کے اندر تسلسل بھی ہے. لیکن ہم اپنے بچوں کو اس کام کے لیے خاص ہی نہیں کرتے.
گھر میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور دن بدن بچوں کی جو صورتحال بن رہی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اللہ کے بندو، اس گئے گزرے دور کے اندر جب کہ مہنگائی سر چڑھ کے بول رہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ سے کچھ چیز چھپی ہے؟ مزید جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے کل رات پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بعد، ان حالات کے اندر بھی اگر آپ کو کوئی فری میں تعلیم دے رہا ہے اور ساتھ میں تربیت بھی دے رہا ہے جو تعلیم کا اصل مقصد ہے، آپ پھر بھی اسے پہلو تہی اختیار کر لیں، اپنی آنکھیں چرا لیں، تو میرے خیال میں کہ اس سے بڑی محرومی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ دنیا کا علم صرف ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ ڈگری مل جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہی نہیں۔ اور دین کا علم جو ڈگری کے حصول کے لیے نہیں، ہمارے جامعہ میں یا اداروں کے اندر جب داخلہ فارم فل کرتے ہیں نا، اس کے اوپر سب سے پہلا پوائنٹ یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں یہ علم، یعنی وہ طالب علم اپنے اس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہ میں چیزوں کا پابند رہوں گا، ان میں سے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ علم کسی ڈگری کے حصول کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاصل کر رہا ہوں۔ یعنی پہلا قدم ہی صاف ستھری جگہ پہ رکھوایا جاتا ہے کہ کسی دنیا کے ڈگری کے حصول کے لیے تمہارے دل میں لالچ نہ رہے، بلکہ صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اس علم سے پیچھے رہتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر یہ شوق اور ولولہ اور یہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنی ذریت کو سنبھال لیں اور اس کو دین کے علم کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔